بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. آج میرے جو مہمان ہیں وہ جناب عباس پاٹ صاحب ہیں، جو کہ کشمیر نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہیں. پرانی رفاقت ہے ان کے ساتھ، اور ہم جو بات کرتے ہیں اکثر ہلکے پھلکے انداز میں کرتے ہیں. آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنا جو پیغام ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں، کسی کو ناراض کیے بغیر. تو ویسے تو لوگوں کو خوش کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو نہ ہی میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو خوش کرنے کی، لیکن جو سچ ہے وہ کہنا پڑتا ہے. تہذیب ادارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو جناب عباس بٹ صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب. یار سب سے پہلے تو ایک یہ کہتے ہیں، اسٹارٹ سے کر لیتے ہیں کہ کل عید میری طرف سے آپ کو بھی ان ایڈوانس اور سارے سننے والوں کو بھی عید مبارک ہو. ویسے یہ اچھا رواج ہو گیا، ایڈوانس دے کے جان چھڑا لی جاتی ہے. چلو یار، کل کون جاگے گا، 12-1 بجے تک سوئیں گے. آج کل چونکہ وہ نماز کا بھی بہانہ ملا ہوا ہے کہ جو نماز پڑھنے نہیں دیتے. ہم نے ابھی کوشش کی کہ بھائی پہلے ایڈوانس بکنگ کرائی جائے. اچھا، بکنگ کرانے کی کوشش کی تو ان کا جی فلی بک ہے، لہٰذا آپ نہ آئیں تو بہتر ہے. اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں. میں کہا جی ٹھیک ہے، چلو گھر پڑھ لیتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے. ایسے میں یہ نہیں کہ میں نے ایڈوانس اس لیے کہہ دیا کہ بہت سے دوست اب آپ ہیں رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جی بعد جی میں رابطہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ایڈوانس میں نے جسارت کیا. ویسے مجھے یقین جانے کہ بہت سی جگہوں سے آج ای میل آئے ہیں ایڈوانس میں، کہا جی آپ کو عید مبارک ہو. اور کچھ نان مسلم نے بھی یہ کیا ہے، بھائی انہوں نے بھی مجھے عید مبارک کہا ہے. انفارچونیٹلی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جب خوشی کا کوئی تہوار ہو، ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کو ویلکم یا ان کو مبارک نہیں کہنی. وہ کہتے ہیں بھی آپ کا مذہب خراب ہو جاتا ہے یا آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں. اب یہ تو مذہبی مسئلہ، میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا. چلو بات، یہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں وہ جانے، ان کے کام جانے. اچھا اچھا، ہمارا تو مذہب یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے. وہ انسان کوئی بھی کیوں نہ ہو، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، انسان کو انسانیت سب سے افضل چیز ہے. چلو اس کے ساتھ ایک طرف تو میں آپ کو میں مبارک دے دی، دوسری طرف میں افسوس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹیم ہے، فٹ بال ٹیم، وہ آ رہی ہے اور بری طریقے سے آ رہی ہے اور دوبارہ نیچے آ گئی ہے چیمپئنز لیگ میں. اور آپ کے جو دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، آصف مرزا صاحب، انہوں نے تو میرا فون ریسیو کرنے سے بھی انکار کر دیا. ان کو پتا تھا کہ شبیر کیا کہے گا. برائے ان اینی کیس کوئی بات نہیں ہے، ہار جیت لگی رہتی ہے، تو اس لیے دل ہلکا نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو مذاق سوجا ہوا ہے، پتہ ہے کہ اکنومیکلی کتنا اس ٹاؤن کو افیکٹ کرے گی یہ چیزیں. اچھا، ہاں جی، ذاتی طور پر بھی ہے، لیکن میں نے کہا تھا انہیں یار کہ ضرورت ہے تو میں آ جاتا ہوں، چلو شاید ایک آدھ گول کر لوں یا گول بچا ہی لوں کہ. لیکن انہوں نے کہا بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو کام کرنا ہے نا، کشمیر کا ٹھیکہ لیا ہے پچھلے 70 سالوں سے، اسی پہ آپ اکتفا کریں. اصل میں آج لہٰذا اس پہ لگے ہوئے ہیں. آج کل یہ ہے نا کہ ان میں بھی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نہ آئیں. ہاں یہ بھی ہے جناب، یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے بہت سے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. چلے بہرحال دیکھیں اللہ کو جو منظور ہوگا. اعظم مرزا صاحب سے بھی اظہار ہمدردی کر دینا، وہ تو میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہے. اچھا اینی وے، لیٹس کم ٹو دی ٹاپک جو ہے نا. دیکھیں جناب، بھائی 5 اگست یعنی آنے والا ہے اور اس کی تیاری تو کچھ لوگوں نے بہت پہلے سے کر دی ہے. 5 اگست کی امید آپ جانتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے جموں کشمیر کے سیل کو بدل دیا تھا. ریاست ہٹ جو ہے نا، اسٹیٹ ہٹ کو ختم کر کے انہوں نے یونین ٹیریٹری بنا دیا تھا، لداخ کو بھی اور جموں کشمیر کو بھی یونین ٹیریٹری بنا دیا تھا، لیکن اسمبلی کا رائٹ انہوں نے دیا تھا. یعنی ہر چیز انہوں نے ایک ایسے اپنے انداز میں کر دی. اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ کرفیو نہ ہوتا تو خون کی ندیاں بہہ جاتی. پاکستان والے بھی کہتے تھے اور کچھ کشمیری بھی کہتے تھے. تو چلو جی، اللہ کا شکر ہے کہ خون کی ندیاں نہیں بہیں، اس لیے کہ کرفیو بھی تھا اور لوگوں نے بھی شاید سوچا بھی گولیاں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز سے. تو ابھی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ اس جو تیاری ہو رہی ہے اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ سر میرا تو انداز بالکل ہمیشہ سے نرالا ہی رہا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے سردار سکندر اعجاز صاحب کی، جو سابقہ صدر آزاد کشمیر اور پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. وہ جب وہ ریٹائر ہونے کے قریب آئے نا، جب ریٹائر ہوئے بیسیکلی، تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیا پروگرام ہے آپ کا. تو انہوں نے کہا یار میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میں جس میری کی سیڑھیاں اب نہیں چڑھ سکتا. ٹانگوں اور گوڈوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی صاحب میرا بھی ہے. 70 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوں. اب 70 سالوں میں نے 50 سال جو یو کے میں گزارے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ بھی ساتھ ہی رہے ہیں. میں اس کو ذرا بند ہی کر دوں.
ان میں ہم نے کبھی عارف شاہد کی شہادت پر پاکستان ایمبیسی کے باہر ہنگامے کیے، ہڑتالیں کی، نعرے بازی کی، اور کبھی مقبول بٹ شہید کی برسی پہ ہم نے ہندوستان کے باہر ایمبیسی کے باہر بھی مظاہرے وغیرہ کیے. لیکن 50 سالوں میں نے یہ دیکھا کہ دن بدن یہ مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ظلم میں کمی نہیں آئی. تو میں نے سوچا کہ یار یہ آخر اس سب کو کرنے کے باوجود اگر ظالم میں اضافہ ہو رہا ہے، مسئلہ حل ہونے کی طرف جا نہیں رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری جو لائنیں ہیں وہی غلط نظر آ رہی ہیں. تو اس بار ہم نے سوچا بھائی کہ وہاں جانے کا مجھے کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے اس وقت جو کووڈ ہے جو ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور جان کے وہاں رسک لینا، اسپیشلی آپ تو جوان آدمی ہیں ماشاءاللہ، آپ کو شاید اس کا کم اثر ہوتا ہوگا، لیکن یہ 70 کے ایج میں کہتے ہیں کہ آفٹر 60 کافی خطرناک بھی ہوتا ہے، یعنی مور چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو افیکٹ کرنے میں. اور تو ماشاءاللہ 60 سے کم پر رہنا، اس لیے آپ کو اللہ خیریت سے رکھے، تو ذرا کم اثرات ہیں اس کے. آپ کو پتا ہے کہ میں 65 سے اوپر ہوں جناب، ٹھیک ہے، پلس. شکر ہے اس کو چھوڑے آپ نے مانا. میں ایک بات سمجھ نہیں سکا کہ یعنی صدر آزاد کشمیر ہو یا وزیر اعظم کی پوسٹ پر ہو، تو وہ تو مظفر آباد میں ان کی ہوتی ہے نا راجدھانی، تو یہ مری تو وہ تو مری میں ہوتے ہیں، تو یہ چھڑے چڑھنے کا مسئلہ کیا تھا، کوئی سمجھایا نہیں؟ راجدھانی کی یہاں بات ہے، یہاں بات ہے کہ کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے کسی کو. کنٹرول جو آزاد کشمیر کا وہ تو ساری دنیا جانتے ہیں، جی سی یو مری ہیں، وہ تو عام لوگ کہتے ہیں. مجھے تو جی سی یو کا بھی صحیح مطلب پتہ نہیں، لیکن لفظ مجھے یاد ہے کہ جی سی یو مری کے ہاتھ میں ہے آزاد کشمیر کے معاملات کو چلانا، انہیں کنٹرول کرنا، انہیں راستہ دکھانا، انہیں حکومت کرنے کا سلیقہ سکھانا. یہ سارا جو ہے ان کے پاس ہی ہے انشاءاللہ. اور جی اسی ہوتا ہے کب تک ان کے پاس رہتا ہے یہ جنرل تو آفیسر کمانڈنگ اسی لیے انہوں نے جو اسکندر صاحب نے جو ہے نا وہ جی سی یو مری کا ذکر فرمایا تھا وہاں پہ. ہاں بیسیکلی جی او سی ہوتا ہے جنرل آفیسر کمانڈنگ، تو ہم جی او سی کہتے ہیں. بہرحال تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کنٹرول جی او سی مری کرتا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. پر ایک پردے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. سوال میں یہ آتا ہے جناب، پھر وزارت امور کشمیر اس کا کیا کام ہے؟ سر یہ ساری جو ہے نا، آپ مجھے یہ بتا دیں، میں ہی آپ سے سوال کرتا ہوں، جن کو کہتے ہیں ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی جو آزاد کشمیر کے ہوتے ہیں، آپ ان بتائیں کہ کتنے پرسنٹ ان کو لیجسلیٹو کا اسپیلنگ کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے. یعنی قانون ساز اسمبلی ہے یہ. انہوں نے کب قانون بنائے، کہاں قانون بنائے، کس کے ساتھ مل کے انہوں نے قانون بنائے. اب یہ ایکٹ 74 ہے، اس کے پیچھے بڑا زور تھا، جو 14th امینڈمنٹ تھی. جب ایکٹ بنا تھا اس وقت بھی ہم نے جو لاگو کیا گیا تھا، اس وقت بھی ہم نے بہت سی ہڑتالیں کی تھی. اس وقت پاکستان ایمبیسی کے باہر ہم نے دھرنے دیے تھے، بھوک ہڑتالیں بھی کی تھیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد 13ویں ترمیم اس میں لائی گئی، اس وقت بھی ایسے ہی باتیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ جو 14th امینڈمنٹ کرنے جا رہے تھے، یا افواہ تھی جس کے کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جب شور شرابہ ہوا، بہت سے سوشل میڈیا پر، چونکہ آج کا سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، تو اس میں بھی خوب ہنگامے ہوئے، شور شرابے ہوئے، بحث مباحثے ہوئے. لیکن بات وہی ہوتی ہے جو مالک چاہتے ہیں. مالکوں کی مرضی کے بعد کچھ نہیں ہوتا. مالک کون ہے ان دس کیس؟ سر ایک طرف مالک ہندوستان ہے، دوسری طرف مالک پاکستان ہے. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہ وہ پردے کی، یہ وہ ویسے باتیں نہیں ہیں جو پس پردہ ہو رہی ہیں، یہ وہ باتیں جو آمنے سامنے ہو رہی ہیں. اب مودی گورنمنٹ نے 370-35 کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اپنی مرضی کر لی. ہم نے کیا کر لیا؟ پاکستان نے 13ویں ترمیم کی، 14ویں ترمیم کرنے کے موڈ میں، اگر وہ کریں گے 14ویں ترمیم، ہم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہم سے ہوتا. حالانکہ یہ مایوسی کی بات ہے، لوگ سمجھیں گے شاید میں مایوسی پھیلا رہا ہوں، کہ مایوسی نہیں ہے جب تک ہم حقائق کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی ہمارے جو ہے نا، جس کو ذہنی غلام کہتے ہیں، ذہنی غلاموں کو آج تک یہ نہیں پتا کہ آزادی ہوتی کس چیز ہے، کس بلا کا نام ہے آزادی. لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنے شور پہ کہ ہم آزاد ہیں. ہمارا آزاد کشمیر جو آزاد کشمیر ہے، وہ 6% سارا علاقہ ہے، وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے لندن میں اس چیز پہ بویلا کر رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کو بااختیار بنایا جائے. اب ان کی جو حالت میں نے دیکھی، اور راجہ صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ان کو روتے ہوئے جب میں نے دیکھا، تو میں نے محسوس کیا کہ یار
ان کو اگر بااختیار بنا دیا جائے گا تو پتہ نہیں کیا کیا بحشر کریں گے. یہ بے اختیار تھے تو معاہدہ کراچی بھی کیا انہوں نے. آج 5 اگست کے بارے میں شور شرابہ پڑا ہوا ہے. یہی قدم کراچی معاہدے میں تو یہ کم ہوا تھا نا, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. 1947 سے لے کے آج تک ہر مسئلہ جو ہے اس کے متعلق ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. 22 اکتوبر سے لے کے اس وقت تک 8 سال 2 سال 4 سال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہندوستان بھی کرتا ہے, پاکستان بھی کرتا ہے. پاکستان ہندوستان کی طرف سے زیادہ ظلم میں نظر اس لیے آ رہا ہے کہ وہاں پہ بندوق چلی, بندوق کے بدلے میں بندوق چلی. سیولین کی طرف سے بندوق اٹھی, کہاں سے آئی کیسے آئی یہ لمبا مسئلہ ہے. اس پر بحث میں کتنی بار ہم اس پر بحث کر چکے ہیں. لیکن جہاں تک اس مسائل کا تعلق ہے, پاکستان کی طرف سے تو ہمارے ساتھ مسائل ہیں, آج بھی مسائل ہیں. کیا ہمارا پرائم منسٹر ایک آزاد پرائم منسٹر ہے جسے دنیا کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں؟ کیا وہ کام اپنی مرضی سے کوئی کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا جواب ہے نہیں, وہ کر سکتے. کہیں نہ کہیں سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہمیشہ سے, آج بھی وہ انڈر کنٹرول ہیں. لہٰذا یہ بات مجھے عجیب سی لگتی ہے. 5 اگست 1919 پچھلے سال 5 اگست کو نئی چیز کون سی ہوئی ہے؟ جب 1989 اور 90 سے لے کے اس وقت تک ہزاروں کے حساب سے کشمیری شہید ہوئے. ہم نے ہڑتالیں کی, ہم نے امبیسیوں میں گئے, ہم نے اپنا پیسہ خرچ کیا, اپنے ریسورسز ہم نے ضائع کیے, تو کیا ہوا اس کا؟ کچھ اس کا فائدہ ہوا؟ میں 1% بھی فائدہ تو نہیں ہو سکا اس کا. ویسے اس میں دیکھیں نا, آپ بات کر رہے تھے تو اس کو میں یہ بھی بتاؤں آپ کو بھی, بھوک ہڑتالیں بھی ہم نے کی, پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے بھی اور انڈین ہائی کمیشن کے سامنے بھی, اور ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھی کی ہم نے. ٹھیک ہے جی. اور ایک بار 2 بار تو ایسے تب سخت سردی تھی اور ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر رہے تھے, ایک بار بارش بھی لگی تھی. ٹھیک ہے بالکل. اچھا, تو اصل تو کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ پھر یہ مس ڈائریکٹڈ ہے ہماری جو نا لوئلٹی اور جو ایفرٹ ہے بھئی, آیا ہمیں اس طرح مظاہرے جو ابھی ایک موقف یہ آ رہا ہے کہ چونکہ ساری اس چیز یہ 5 اگست کے سلسلے میں پاکستان موٹیویٹ لوگوں کو کر رہا ہے کہ آپ مظاہرے کریں, وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پیسے دے رہے ہیں, فنڈنگ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی جائیں گے تو اس میں نظر یہ آئے گا کہ ہم اس ایسے پاکستان کی بی ٹیم بن کر ہم انڈیا کے خلاف کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے ہونا چاہیے, وہ کشمیری پر نہیں کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں سر سمپل سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب تک ہم اپنی سوری آپ بات کریں. یہاں پر 2 چیزیں ہیں کہ ایک ہے کہ آپ کی اپنی جماعت ہے کشمیر نیشنل پارٹی, وہ اس کسی یہ جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے جو ابھی کر رہے ہیں, یہ ڈفرنٹ ٹائپ آف جہاد ہے وہ کہتے ہیں. تو یہ جہاد جو 5 اگست کو ہو رہا ہے, تو کیا آپ کی جماعت کشمیر نیشنل پارٹی اس جہاد میں حصہ لے رہی ہے یا کوئی اور طریقے سے کام کرے گی؟ ایک صاحب ہمارا تعلق 2 چیزوں سے ہے. ایک چیز ہے کشمیر نیشنل پارٹی اور دوسرا ہمارا الائنس جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس جو ہے. سوال کرنے والا ساتھ یہ ان دونوں کے پلیٹ فارم سے اس میں ہم حصہ نہیں لے رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارے ممبر ہیں, جو ہمارے ساتھی ہیں, جو الائنس میں ہیں یا الائنس کے باہر ہمارے KNP میں ہیں, کشمیر نیشنل پارٹی میں ہیں, وہ اگر جانا چاہیں تو ہمیں اس میں اعتراض نہیں ہے. اگر اپنے دل کی تسلی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جائیں, لیکن یہ ریسورسز کا ضیاع ہے. اس میں سوائے اس کے کہ ہم اپنے ریسورسز ضائع کریں گے, اس میں اصل کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے جس کی منزل کے ہمیں تعین آج تک نہیں کر سکے. 72 سال ہمارے گزر گئے, ہم اپنی منزل کا تعین نہیں کر سکے. ہمیں آزادی اور غلامی کے ڈفرنس کا احساس تک نہیں ہو سکا کہ غلامی اور آزادی میں فرق کیا ہوتا ہے. جس قوم کو اپنی آزادی اور غلامی کے فرق کا احساس نہ ہو, وہ انڈین ایمبیسی یا پاکستان ایمبیسی کے باہر جا کے وہاں شور شرابہ کر کے گھنٹہ گپیں لگائیں گے, نعرے لگائیں گے, کسی کو گالیاں لگائیں گے, کوئی جھنڈے لہرائیں گے اور پھر شام کو گھر واپس آ جائیں گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے بیٹھ کے آپس میں منزل کا تعین کریں. جب تک ہم اتفاق نہیں ہوگا, آج دیکھیں نا, ایک کشمیری ہے اس کا مطمئن نظر ہے کشمیر بنے گا پاکستان, دوسرا کشمیری ہے اس کا مطمئن نظر ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے, تیسرا کشمیر ہم جیسے بیوقوف بھی اس میں موجود ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں آزاد و خود مختار ریاست کی ہمیں تلاش ہے. جب یہ مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, کرنا کیا ہے, تو ایک دن کے لیے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے وہاں پر جانا, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, اپنے ریسورسز کا ضیاع کرنا. اور کووڈ-19 جو اس وقت پھیلا ہوا ہے, یہ وبا, موذی وبا پوری دنیا میں, اس میں یہ رسک لینا, اس میں جا کر ہم نے کرنا کیا ہے. میں یقین سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کل عید مبارک کا جمعہ بھی ہے, اور اس میں جو ہمارے مولوی حضرات ہیں
जो दीन के नंबरदार हैं सारे बने हुए, उन्होंने वहाँ दवाएं भी पढ़नी है और लोगों को ये भी जिसको नहीं कहते कि इमोशनल ब्लैकमेल भी करना है कि भाई आप जाओ, खुद वो शायद नहीं जाएं। अगर वो जो जाएंगे भी वहां पे, उनको कहीं ना कहीं से उनको रिसोर्सेज तो मिले होंगे, वो जाएंगे वहां पर, तो फिर क्या होगा? वही जो आज से पिछले साल किया था, जो उससे पिछले साल किया था, जो अगस्त में हमेशा करते हैं, 14 अगस्त को भी करते आते हैं, 15 अगस्त को हमें करते हैं, ये सारी चीजें वही एक रिपीट चीजें हम बार बार कर रहे हैं, जिसका असर ना हिंदुस्तान को हो रहा है, ना पाकिस्तान को हो रहा है, ना अक़वाम आलम को हो रहा है, ना यूनाइटेड नेशन को, किसी को इसका असर नहीं हो रहा है। वो समझते हैं, बताते हैं, गालियां चार निकालते हैं, चार बातें करते हैं, 2-4 तकरीरें करते हैं, 10-15 नारे लगाते हैं, फिर शाम को घर उठ के चले जाते हैं और समझते हैं शायद हम कश्मीर फतह करके आ रहे हैं। मतलब कुछ चीजें यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, ज़हन में सवाल जो आ रहे हैं, मैं पूछना जी चाहूँगा भाई, जो इस बार इस वक्त तक का ये है कि एक मुजाहरा लंदन में हो रहा है, एक मुजाहरा बर्मिंघम में हो रहा है, एक मुजाहरा सुना है कि ब्रैडफोर्ड में हो रहा है, एक ओल्डो में हो रहा है, शायद और भी हो रहे हों। तो आप हाँ, क्या 4 नज़रों का ऐलान तो देखा मैंने भी, इसके बाद भी शायद और रखे होंगे। आप क्या समझते हैं भाई, क्या कितने लोग लंदन जमा हो जाएंगे? सर जी, असल में इस दफा जो है ना, बिलखुसूस इस दफा बहुत से मसाइल हैं। सबसे पहले जैसे मैं नजर किया ना कि एक तो कोविड-19 का असर है। पहले जो अक्सर मुजाहरे हुआ करते थे वो लंदन एम्बेसी के बाहर हुआ करते थे। आज लंदन एम्बेसी के अलावा भी कॉन्सुलेट वगैरह जो है मुख्तलिफ जगहों पर, जिनका आपने नाम लिया, ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम वगैरह में भी होंगे, तो ज़ाहिर है वहां से लोग तो यहाँ तो नहीं आएंगे, वो तो वहीं होंगे। तो यहाँ लंदन एम्बेसी का तल्लुक है, मेरे ख्याल से 400-500 दी मोस्ट, इतने बंदे इकट्ठे अगर हम कर लें तो मेरे ख्याल में तो खासी तादाद बन जाते हैं 400-500 के भी। लेकिन क्या वो 400-500 लोग जो वहां जाएंगे वो कश्मीर आजाद करा के लाएंगे? या जिन जियादतियों का हम जिक्र करते हैं कि भाई ये 370 एक्ट जो खत्म किया गया या 35 ए खत्म किया, क्या हिंदुस्तान पर इतना असर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा? को मोदी साहब ऐलान कर देंगे भाई मैं इनको खत्म करता हूँ और वापस जो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के जो स्टेटस है उसको मैं बहाल करता हूँ दोबारा, जो स्पेशल स्टेटस है उसका? इसका जवाब मेरे नजदीक तो नहीं है अच्छा, कि ऐसा नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि श्रीनगर में यानी वैली ऑफ कश्मीर में क्या होगा, इसका कोई रद्द-ए-अमल? सर वैल्यू कश्मीर में मेरे ख्याल में जिस तरह शनीद में है, क्योंकि हमारे पास तो वही इंफॉर्मेशन है ना जो फेसबुकों पर आती है, और ज्यादातर यही आती है कि वहां पर अभी तक कर्फ्यू है। अगर कर्फ्यू नहीं भी है तो मेरे ख्याल में श्रीनगर की जो हालात हैं या वाकयात हैं वहां पे, वहां मेरे ख्याल में कोई खास इतना बड़ा इत्माम ना हो सके। लेकिन श्रीनगर से बाहर भी जो दुनिया है उसमें, मतलब आजाद कश्मीर में अगर शायद हंगामा हो, चूंकि ये भी अफवाद इमरान खान साहब वहां जाएंगे और वो लीड करेंगे। सैनन का इजलास भी सुना था। मुझे ये समझ नहीं आती कि मतलब इमरान खान साहब मामे लगते हैं कश्मीरियों के, वो क्यों जाएंगे, उन्हें क्या तकलीफ है? जब एक तरफ वो खुद कहते हैं 257 जो आर्टिकल उनके अपने आइन का जो हिस्सा है, वो कहता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है, उनका पाकिस्तान से अलाक नहीं हुआ, उसका हिंदुस्तान से भी अलाक नहीं हुआ, तो फिर ये क्यों जाएंगे वहां पे? इस मसले को खराब करने के लिए जाएंगे वहां पे? नहीं, वो तो खुद काबिज है यानी ना। दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि भाई हम मामे लगे हुए हैं कश्मीरियों के, हमने इनको आजादी दिलवानी होती है, जो कि हकीकत नहीं है। जो हकायक हैं, अगर आज तक 72 सालों में हकायक का काम किया जाता तो शायद हमारी ये हालत, बुरी हालत ना होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हकायक के मुनाफी जो है वो काम किए जा रहे हैं। हमेशा से 72 साल जो गुजर गए हैं हकायक से मुनाफी, एक तरफ हम कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ हम कुछ कहते हैं। अब पिछले दिनों मेरे ख्याल शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था ये मसला अब खत्म हो चुका है, कश्मीर का मसला। तो अगर कश्मीर का मसला खत्म हो चुका है तो ये अखराजात करके यहाँ से ये सेनेट वाले सारे मजाबात किस लिए जाएंगे? नहीं, अगर ये और उन्होंने ये कहा, देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर को, वो जिसको ना आंखें बछाए हुए इंतजार में बैठे हैं कि कब आए, नए कपड़े पहन के बैठे हुए हैं कि कब आएंगे वो। 5 अगस्त अभी तो 5-6 दिन रहते हैं ना, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रेडी तैयार बैठे हैं सेंटर्स को और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को, उनके वज़रा को वेलकम करने के लिए। नहीं भट्ट साहब, ये एक ये है हमारी गुलामी की बदतरीन मिसाल। ये देखिए ना, कल मेरी एक बात आदमी से बात हो रही थी, उसका ताल्लुक यानी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर से है। वो कह रहा था कि सारी जो है ना खराबी की जड़ तो पाकिस्तान है। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमला किया, जिसका 22 अक्टूबर का आपने जिक्र किया, उस पर मैं एक सेकंड के लिए आता हूँ। और दूसरी बात कह रही थी कि जो भी होती है, इन्होंने जब मोदी गवर्नमेंट ने किया या इंडियन गवर्नमेंट ने किया 5 अगस्त को, तो पाकिस्तान ने उसमें शोर मचाया, भाई ये करेंगे वो करेंगे, 8 जुम्मे को हम ये करेंगे।
جمعے کے بعد ہڑتال کیا کریں گے. وہ پتہ نہیں ایک دن ہوئی ہے نہیں ہوئی, اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے جو ہے نا اگر انہوں نے کشمیر کا مسئلہ وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر میں کوئی لین دین ہو گیا, ابھی ٹھیک ہے ابھی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا, تو ہمیں نہ چھیڑیں, گلگت بلتستان اور جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہی رہنے دیں, ان کو لین دین کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ ڈاکٹر اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی جو آپ نے بات کی یعنی کہ اس میں اس مسئلے کو بربادی کی طرف لے جانا, اس کو مور کمپلیکیٹڈ کرنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے. صرف پاکستان کا اکیلا نہیں ہے, یہ ڈے ون سے ہندوستان اور پاکستان کی ملی بھگت ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن آج کو جو اس وقت سملٹینیسلی جو مختلف واقعات ہو رہے ہیں, ان واقعات سے یہ ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ پاکستان اور ہندوستان ہمیں اپنی غلامی میں رکھنے کے لیے کسی نہ کسی فارمولے پر پہنچ چکے ہیں. وہ فارمولہ تو ایک ہی نظر آتا ہے, تقسیم کشمیر, یعنی ریاست کی تقسیم ہی نظر آ رہی ہے ہمیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی فارمولہ مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا ہے. عمران صاحب نے فرمایا تھا, اس سے پہلے بھٹو صاحب نے فرمایا تھا کہ 100 سال تک جنگ لڑیں گے, ہم گھاس کھائیں گے, جنگ لڑیں گے, ایٹم بم بنائیں گے. 1000 سال کا تھا. 1000 سال میں سمجھا 100 کا کہا تھا, شاید وہ 100 جلدی پورا آ جائے. 1000 سال تو پھر لمبی جنگ ہوگی ہے نا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہتے تھے اس وقت تک ہم جنگ لڑیں گے ہندوستان کے ساتھ جب کشمیریوں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے. یعنی ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ سب کو مروا کے ہی جہاں چھوڑیں گے ہم. اور اسی طرح عمران صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر جمعے کو ہم کشمیریوں کے ساتھ کریں گے. 2 جمعے تو انہوں نے کیے, تیسرا جمعے شاید جمعہ پڑھنے نہیں آئے خود, اس لیے وہ نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ کے نزدیک حل کیا ہے مسئلے کا؟ اصل مسائل جو ہے نا, جہاں تک جو ہے نا جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا تعلق جناب, وہ ہندوستان کی طرف سے جو ہو رہی ہے نو ویئر نیئر واٹ پاکستان از ڈوئنگ. لیکن جہاں تک سیاسی غلطیوں کا تعلق ہے, ان کے نزدیک شاید غلطی نہ ہو, پاکستان کے نزدیک کشمیریوں کی وجہ سے جو کشمیری غلطیاں ہیں, وہ جتنی پاکستان نے غلطیاں کی ہیں اتنی کم از کم ہندوستان نے غلطیاں وہ نہیں کی ہیں. ہندوستان نے جو کچھ بھی کیا اس نے اپنے مفاد کے لیے کیا, لیکن پاکستان نے انفارچونیٹلی وہ کام کیا جو پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہیں. کشمیریوں کے مفاد کو تو دور کی بات ہے نا, آپ نے پاکستان کے مفاد میں وہ اقدام نہیں ہیں جو انہوں نے کیے, خواہ وہ یونائٹڈ نیشن ہو, خواہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی طرف سے یو این کا تعلق ہو, خواہ دوسرے ممالک اسلامی ممالک ہیں. اب یہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے, اسلام کے نام پر, مذہب کے نام پر بنائی گئی, لیکن اس کے باوجود اس میں اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس طرح جو ہے جو نقصان اصل میں پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ نقصان ہمیں پہنچا. لیکن میں کہتا ہوں ان کی جو حکومتیں ہیں ان کو یا تو سمجھ نہیں آتی. اب اس بات سے ان کی سنسیئرٹی کو دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو چیئرمین ہے کشمیر کمیٹی کا, وہ کبھی نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہوتے تھے, جو خود چل نہیں سکتے تھے, انہیں میں نے اٹھا کے بیچارے کو لے جایا کرتا تھے. اس کے بعد بھی ہمارے وہ آئے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, اور ایک ہمارے وہ آج کل جو ہے وہ چھتوں والی سرکار, ان کا نام بھی کسی کو نہیں یاد آتا, بڑے پیارے خوبصورت بال ہیں ویسے ان کے, بڑے لمبے لمبے چھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کشمیر کمیٹی کو چیئرمین ہے, اگر ان میں سب میں سے باخدا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ پورے جموں کشمیر کے رقبے ضلع کتنے ہیں, خدا کے قسم انہیں معلوم نہیں ہوگا. اگر ان کو آبادی کا پوچھا جائے, رقبے کا پوچھا جائے, ان کو کوئی علم نہیں ہوگا. یہ ہے سنسیئرٹی پاکستان کی. پاکستان کو کشمیریوں پہ اعتماد ہی نہیں ہے. جب ہماری غلامی ہوگی تو ہمیں جتنا علم ہوگا, جتنا مجھے علم ہوگا, آپ کو ہوگا, یا کسی ایک کشمیری کو ہوگا, وہ ان تینوں سے چاروں سے جتنے ہمارے چیئرمین بنائے گئے کشمیر کمیٹی, ان سے تو بہتر بات کر سکتے ہیں. اور پھر دنیا عوام عالم جو ہے وہ بھی سن سکتی ہے کہ ہاں ان کو تکلیف ہوئی ہے, ان کو تکلیف ہے, ان کی پریشانی ہے, لہٰذا اس کو دور کیا جائے. جب ہم خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری وکالت کوئی اور کر رہا ہے, زبردستی کے وکیل بن کے جب ہماری وکالت کی جائے گی تو مجھے بتائیں ہم کہاں پہنچیں گے. آپ کے نزدیک ویسے کیا حال ہے مسئلہ کشمیر کا, جموں کشمیر کا مسئلہ؟ میرے نزدیک شاید لوگ ہنسیں گے میری اس بات پہ, لیکن حقیقت ہے بہت سمپل حل ہے. یہاں بٹھائیں, ایک ٹیبل لیں, اس کو بٹھائیں, ایک پاکستان کا ریپریزنٹیٹو بیٹھ جائے, ایک ہندوستان کا ریپریزنٹیٹو بیٹھ جائے, اور ایک کشمیریوں کا ریپریزنٹیٹو وہاں بٹھا دیں. آپ ان تینوں کو بٹھائیں کہ اس کمرے سے باہر اس وقت آپ نکلیں گے جب اس کا ایک مضبوط اور دیر پا پرماننٹ اور پرامن حل آپ تلاش کر کے باہر نکلیں گے. اگر وہ سنسیر ہو نا, یہ کشمیر کا مسئلہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں ہے, ان کو تباہ نہیں کر رہا ہے, ان کو وسائل سے ختم نہیں ہو رہے ہیں ان کے وسائل, بلکہ جو ہندوستان اور پاکستان, یعنی کہنے کی بات یہ کہ 2.25 ارب جو آبادی ہے اس پورے علاقے کی, وہ اس کشمیر کے مسئلے سے سفر ہو رہی ہے.
ہمارے پاس یعنی کشمیری ہو یا ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو، صاف پینے کا پانی ہم تو دے نہیں سکتے اپنے عوام کو، ایٹم بم ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں. سڑکیں ہمارے پاس ہیں جہاں آرام سے لوگ سفر کر سکیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھی یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس نہیں ہیں. علاج معالجے کے لیے ہمارے پاس اسپتال نہیں ہے. جب ہماری میں بات کر رہا ہوں تو ہماری مراد ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیری عوام، جموں کشمیر کے رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جو بجٹ آتا ہے، جو پیسے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہم ڈیفنس پر خرچ کر رہے ہیں، ایٹم بم بنانے میں خرچ کر رہے ہیں، اسلحہ خریدنے میں خرچ کر رہے ہیں، ہوائی جہاز جو فائٹر ہیں ان کو خریدنے میں خرچ کر رہے ہیں. تو عوام کو خرچ کرنے کے لیے ہمارا پیسہ بچتا ہی نہیں ہے. جب ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں بچتی تو عوام سفر کر رہے ہیں. یہ ہندوستان، پاکستان اور جموں کشمیر کے عوام سفر کر رہی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ بیٹھ کے ایسا حل نکالیں جو سب کو قبول ہو. دیکھیں جو آپ نے اگر پاکستان، اگر ہندوستان، جموں کشمیر سارے کو اٹھا کر آپ پاکستان کو دے دیں، فرض کیا تھا ایک منٹ کے لیے ہندوستان راضی ہو جاتا ہے، تو کیا کشمیری عوام راضی ہوں گے؟ جواب ہے نہیں. نہ پاکستان کے پاس جانے سے ہندوستان یا کشمیری راضی ہوں گے، نہ ہندوستان کے پاس جانے سے پاکستان اور کشمیری راضی ہوں گے. اس کا ممکن ایک نیچرل حل وہی ہے، کشمیری عوام سے ریفرنڈم کرایا جائے، ان کو پوچھا جائے بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، اچھا بٹ اور جو میجارٹی لوگ چاہتے ہیں. صاحب لیکن میں اپنی طرف سے کہتے ہیں اگر پاکستان والوں کو تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر میجارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا حصہ ہم نے بننا ہے تو میں پہلا شخص ہوں گا ٹھیک ہے بھائی ہمیں کوئی اعتراض اس میں نہیں ہے. حالانکہ اگر ووٹ ڈب ڈالنے کا موقع آئے گا تو میں ایک آزاد و خود مختار ریاست کی طرف ووٹ ڈالوں گا، کیونکہ میرے نزدیک یہ ایک ممکنہ حل موجود ہے اس کا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. یہاں پر بہت سی باتیں اصل میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پھنسی ہوئی ہیں آپس میں. یہاں تو اب طاقت کے مظاہرے بھی کیے جا چکے ہیں، کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، تو ہزاروں کے حساب سے جنگیں ہو چکی ہیں ان کی. آئے دن لائن آف کنٹرول پہ بمباری ہو رہی ہے، ادھر سے کشمیری بھی مر رہا ہے، ادھر کا کشمیری بھی مر رہا ہے، سفر ہو رہے ہیں سارے. انڈین فوجی بھی مر رہے ہیں، پاکستانی فوجی بھی بارڈر لائنوں پر مر رہے ہیں. لیکن یہ سوچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ بھائی اس مسئلے کو حل نکالیں. آج کا دور میں کون سا ایسا زمانہ رہا کہ ہم بندوقوں سے، ہوائی جہازوں سے، ایٹم بموں سے مسائل کو حل کریں؟ بیٹھیں اور مسئلے کا حل کریں اور اپنی عوام کی خدمت کریں جا کے. اچھا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مثلا یہ تو آپ کی بات اچھی ہے، ابھی چلو کمرے میں بند کرنے والی بات ویسے آپ نے کہہ دیا نا. مطلب یہ ہے کہ تینوں بجائے اس کہ بائی لیٹرل ٹاکس ہوں، ٹرائی لیٹرل ہوں، جس میں تینوں فریق انڈیا، پاکستان اور جموں کشمیر کے جب سفر ہم کر رہے ہیں تو اگر ہمیں باہر بٹھا دیا جائے تو اس کو حل ممکن تو نہیں ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان اپنا جو ہے نا ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ہمارا ڈیلیگیشن ہوگا، یہ پاکستان کا ڈیلیگیشن ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن جموں کشمیر کے لوگ تو فیصلہ نہیں کر سکیں گے. وہ ان کا تو کسی ایک بار یا دو چار آدمی پر تو وہ اتفاق نہیں کریں گے، نہیں تو کون جائے گا ادھر باہر؟ سر اس کا بالکل ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس وقت جموں کشمیر کے جو حل، ممکنہ حل ہیں، وہ تین ہی ہیں. یا پاکستان سارے کو دے دیا جائے، یا سارا ہندوستان کو دے دیا جائے، یا وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حوالے کیا جائے. جو لوگ علاقے پاکستان کے حامی ہیں، وہ کشمیری جو علاقے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الگ کرنا ہے، اس کا حصہ بننا ہے، ان کا ریپرزینٹیٹیو تو پاکستان موجود ہے وہاں پہ، ان کشمیریوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے. اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹوٹنگ ہے، ہندوستان کا ٹوٹنگ ہے، وہ کشمیری جو یہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹنگ ہے، ان کا بھی ریپرزینٹیٹیو، ان کی بات کرنے کے لیے ہندوستان موجود ہے. باقی صرف رہ جاتے ہیں نظریاتی لوگ جو چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد و خودمختار ریاست ہو. اس کے لیے ہمیں موقع دیں، ہم یقینی طور پر اپنا ڈیلیگیشن بنا سکتے ہیں. یعنی کشمیری اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں کہ جب یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب آئے ہمیں ڈیلیگیشن کی ضرورت ہو، وہاں ہمارا کوئی جھگڑا ہو. اس میں خود مختار کشمیر کے لوگ، سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو اس ڈیلیگیشن کے حصہ بن سکتے ہیں اور جا کے ہندوستان اور پاکستان سے مذاکرات کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اب کچھ اور ایلیمنٹس بھی آگے ہیں. مثلا جو پنڈت کمیونٹی ہے وہاں پر، ڈوگرا کمیونٹی ہے، پھر اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری امہ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے گا اور ہم نے اس کو اسلامی ملک بنانا ہے. تو سب ایلیمنٹس کو سیٹسفائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا نا. سر دیکھیں نا، جو ڈوگرا حضرات ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کو ہندوستان کا حصہ بنے. کیا ہماری آزادی کی جنگ میں ڈوگرے ہمارے ساتھ ہیں؟ کوئی نہیں ہے. اس بار کیا جو مسلم کانفرنس ہے، مسلم لیگ ہے، پیپل پارٹیز کشمیر کے، ان کے ریپرزینٹیٹیو تو پاکستان خود موجود ہے نا. کیا یہ ذاتی کی جنگ کا کوشچن یہ بھی آتا ہے نا کہ یہ ذاتی کی جنگ ہے یا پاکستان کی پراکسی وار ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. شاید لیڈروں کے نزدیک یہ پراکسی وار ہو ڈیفینیٹلی، لیکن جہاں تک عام انسان کا تعلق ہے، عام کشمیریوں کا تعلق ہے، ان کے نزدیک تو ڈیفینیٹلی آزادی کی جنگ ہے.
جو بچے مر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ پاکستان کا حصہ بنیں گے. جو بچے جہاں جن کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ذہن میں رکھا ہوا کہ ہم جا کے ہندوستان کا حصہ کبھی بنیں گے. بس صاحب جو دیکھیں یہاں پر جو انڈین سائڈ پر لڑ رہے ہیں حزب المجاہدین والے تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ بننے کے. جو لشکر طیبہ وہاں پر گیا ہوا یا جیش محمود گیا ہوا یا دوسرے لوگ گئے ہوئے پاکستانی وہ اس لیے لڑ رہے ہیں, خود بھی مار رہے ہیں, لوگوں کو مار بھی رہے ہیں, ان کی وجہ سے لوگ انوسینٹ لوگ بھی مار رہے ہیں. ان کا بھی یہی ہے کہ اس پاکستان کا حصہ بنانا. ضروری نہیں سر, لشکر طیبہ والے کیا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے, شاید ان کے لیڈر کو یہ بات ہو کرنی, لیکن حقیقت ایسی بات بھی نہیں ہے. جہاں تک جو ہے نا ان جماعتوں کا تعلق, ان کو چاہیے کیا, میں کہنا نہیں چاہتا لیکن گوشت پلس گوشت کے ساتھ وہی لوازمات ہیں, چونکہ بے روزگار لوگ ہیں, کام تو ہے نہیں ان کے پاس کوئی کرنے کے لیے, لہذا ان کے لیے ایک روزگار کا سسٹم ہے, سب کے بڑی ضروری چیز ہے روزگار ان کا, ان کے کچن چلانے کا مسئلہ ہے سارا. یہ بزنس بن گیا کشمیر, یہ ایک بزنس ہے سر, اس میں کچھ چھپانے والی بات تو ہے ہی نہیں ہے نا. بہت سے لوگوں کو شاید میری بات اچھی نہ لگے لیکن یہ ایک حقیقتاً ایک بزنس ہے اور بہت بڑی بزنس ہے یہ. اور جب تک اس بزنس کو بند نہیں کیا جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہونے سے رہا. یہ بنے کہ کیونکہ میرے نزدیک بہت سے ایسی پارٹیز ہیں, پارٹی سے میرا کوئی انڈیویجل سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کہ انڈیویجل لوگ ہیں ایسے جن کو مسئلہ کشمیر چاہیے, دے نیڈ ایشو آف کشمیر. ان کو پلیٹ میں رکھ کے آپ دے دیں گے یہ کشمیر یہ لو اپنی آزادی کے لیے, تو شاید ان کو وہ پسند نہ آئے, کیونکہ وہ اتنے بینیفیشری نہیں ہوں گے. اس وقت ان کا بزنس ہے وہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ چل رہا ہے, لہذا اس بزنس کو ٹھپ کرنے کو تو کوئی تیار نہیں ہوتا نا. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ماری چل رہی ہے, خون بہ رہا ہے, یہ کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے ان کے کاروبار کے لیے. ڈیفینیٹلی. تو وہ ظاہر اس کاروبار کو بند نہیں کریں گے, اگر لوگ مرتے ہیں تو ان بالکل نہیں کریں گے بھائی, یہی میں نے عرض کیا نا کہ ان کے نزدیک یہی ان کے روزگار کا ایک عوامل ہے اصل میں, یعنی دوسرے اس کے بغیر ان کو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. کاروبار اس کا مطلب ہے کہ ان کے کاروبار کو پانی نہیں چاہیے, خون چاہیے, ان کو گڑبڑ چاہیے, تباہی برباد چاہیے. ڈیفینیٹلی. پھر تو لیکن یہ چیز بھی ایک ذہن میں رکھیں, یہ 100% بات بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ جو وہاں پہ اس وقت اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے یا جس کو کہتا ہے وہ آزادی کی جنگ ہے, وہ صرف اس مسئلے کے لیے لڑ رہا ہے کہ اس کا کچن چلانے کے لیے. آپ نے کہا کہ کچن چلانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں, باقی لوگ اخلاص میں مخلص ہونے کے ناطے اپنی جانیں دے رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیں اس میں بات یہ آتی ہے نا کہ میں کہوں گا پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ صرف ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں, کچھ انڈین بھی ہیں, کچھ پاکستانی بھی ہیں جو اس میں سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی, جی ہاں, بالکل بالکل بالکل. ایک بات اور آتی ہے بھی, پہلے آپ نے 22 اکتوبر کا ذکر کیا تھا, اور پھر یہ پاکستانی نواز جو کشمیری ہیں, جموں کشمیر کے لوگ ہیں, ایک بڑی بات کہہ دی ہے, جو آدمی ان کی مرضی کے خلاف بات کرتے کہتے ہیں یہ میر جعفر ہے یا اس کا وغیرہ وغیرہ الزام لگاتے ہیں. میر جعفر جو ہسٹری بتاتی ہے, یہ نہیں کہ یہ مطالعہ پاکستان کا بتاتا, مجھے اسے غرض نہیں ہے. جی, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میر جعفر نے اپنے وطن کے خلاف جو حملہ ور تھے اس وقت پلاسٹک کی جنگ میں, ان کی مدد کی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جموں کشمیر پر حملہ کیا گیا 22 اکتوبر کو, تو جن لوگوں نے حملہ آوروں کی مدد کی تھی, تو میر جعفر کی کیٹیگری یا اس کی اولاد یا اس کا یہ نا کرتوت انہوں نے نبھائے. ستم ظریفی یہ اپنے وطن کے لیے جنگ لڑنا, اپنے وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑنا, اور وہ لوگ جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دینا, یہ میر جعفر کے کام نہیں ہوتے. جی یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات تو اس میں ہے نہیں ہے نا. جو انسان اپنے وطن کے لیے جان دیتا ہے اس کو میر جعفر کا ٹائٹل تو نہیں دیا جا سکتا نا. میر ٹائٹل کا اسی کو جاتا ہے جو ہمارے وطن پر جب کو حملہ آور ہو تو جا کے ہم حملہ آوروں کی جو مدد کرتا ہے وہ میر جعفر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ میر جعفر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہی دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ میر جعفر کا کردار ادا کر رہے ہیں. سر یہ آج کل انفارچونیٹلی بلکہ اب تھوڑا اثر ظاہر ہو رہا ہے ان چیزوں کا, یہ کہ جس کے ساتھ آپ آرگومنٹ سے بات نہیں کر سکتے, جن کے ساتھ آپ آرگومنٹ کر کے جیت نہیں سکتے, ان کو بس کسی کو ہندوستانی ایجنٹ بتا دو, کسی کو پاکستانی ایجنٹ بتا دو, اس کے علاوہ اور ہمارے پاس ہے کیا ہے. یعنی دوسرے لوگ میں جن کے پاس نہ ثبوت ہوتا ہے نہ دلیل ہوتی ہے, وہ اس طرح کے الزامات. جن کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ تو دلیل سے بات کرتے ہیں نا, وہ ہاتھوں سے بات نہیں کرتے, گالیوں سے بات نہیں کرتے, وہ دلیل سے بات کرتے ہیں. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو یا تو ہاتھا پائی ہو جاتی ہے یا گالیاں دے کے آدمی بھاگ جاتا ہے وہاں سے.
اور یہی آج کل میجارٹی ہمارے پاس یہی الزام لگائے جا رہے ہیں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہو گیا جی. بھائی انڈین ایجنٹ ہو گیا پھر کیا ہو گیا, وہ پاکستانی ایجنٹ ہو گیا جی, پاکستانی ایجنٹ ہو گیا پھر کیا ہو گیا. چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے, ہمارے کام کیا ہیں. جب ہمارے کام, ہماری ڈیمانڈ ہماری سوچ کے خلاف جائیں گے تو پھر تو کوئی ایجنسی کا کام کرتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے دونوں باتیں اس چیز پر ایگری کر رہے ہیں کہ ہندوستان نے یہ زیادتی کی, پاکستان نے یہ زیادتی کی, کیا ظلم ہو رہا ہے. اب مجھے کو کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہے, آپ کو کہ یہ ہندوستانی ایجنٹ ہے, ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے. بات یہ میں تو میں سب سے پہلے جب یہ الزام لگا تھا مجھ پر 1973 میں ٹین ایجر تھا, میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل خط لکھا تھا اخبار میں. اس وقت میں نے کہا تھا جی یہ آدمی جس نے یہ خط لکھا ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا بھی ایجنٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ سنتا بھی عمر گزر گئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جن لوگوں نے کشمیر کے اسٹرگل کو کاروبار بنا لیا ہے تو وہ تو کبھی اس کو حل نہیں ہونے دیں گے. تو پھر ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے جو لوگ سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں؟ سر جو اس کو حل نہیں ہونے دے رہے ہیں وہ تعداد میں بہت کم ہے, بہت کم حقیقتاً. لیکن طاقتور مخلص لوگ ہیں, لیکن ہماری سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم ایک لائن پر چلنے کے لیے گٹھے مل کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یہی دیکھ لیں, آپ خود مختار کشمیر کی جماعتوں کو ہی دیکھ لیں, مطلب 90% ادھر ادھر چھوٹی موٹی باتیں چھوڑ کے 90% ہمیں پتہ ہے what we want. وہ سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری اپنی جماعتیں ہیں, ہمارے اپنے انا کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں, ہمیں لیڈرشپ کے مسئلے بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب تک ساری چیزوں کو ختم نہیں کریں گے تو ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنا اس کو کچن بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے کے لیے, کچن چلانے کے لیے جنہوں نے بنایا نا, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر چلنا ہوگا. جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے, جب تک ہمیں اتحاد, بھئی اگر 1%, 2%, 5%, 10% بھی ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے موٹے ڈفرینس ہیں تو ان کو حل کیا جا سکتا ہے نا. بیسک چیز جو ہماری ہے کہ وطن کی آزادی, آزاد جموں کشمیر جس کو ہے, جموں کشمیر کا جو ہے جو 85,000 مربع میل ہمارا علاقہ ہے, اس کی آزادی کی بات کرنے والے تو یہ نظریاتی لوگ تو سارے کر رہے ہیں. کون ان میں نہیں کر رہا ہے؟ شاید ان میں 1 یا 2% ایسے لوگ ہوں گے, شاید زبان سے بات کرتے ہیں, دل کے گہرائیوں سے بات نہیں کرتے, لیکن میری اپنی سوچ کے مطلب میجارٹی لوگ, ان کو تعلق کسی بھی جماعت سے ہے, وہ وطن کی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں. جو عام عوام میں جو عام لوگ ہیں, جو عام ممبر ہیں, باقی رہ جاتا ہے لیڈرشپ کا. کوئی ایک آدھ لیڈر اگر ادھر چلا گیا ہے یا بکا ہوا ہے, جو ایک آدھ لیڈر ادھر بکا ہوا ہے, تو اس میں کوئی اتنا فرق پڑنے کے لیے تیار نہیں کیا. ایز لانگ ایز وی سٹ ٹوگیدر, اور ایک بات ہمیں طے کرنی ہے کہ ہمیں آزادی لینی ہے, ہمیں ہندوستان سے بھی آزادی لینی ہے, ہمیں پاکستان سے بھی آزادی لینی ہے. یہ کم از کم یہ تو ہو بھائی, ہمیں ریفرینڈم ہر صورت میں کرانا ہے. قراردادوں کو بھی چھوڑیں, سب کچھ چھوڑیں, سب کچھ پرانا ہو کچھ ختم ہو چکی ہیں وہ چیزیں. مین چیز یہ ہے کہ اب کشمیریوں کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے. اگر ہم ان لائنوں پہ سارے اکٹھے ہو کے سوچیں تو میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, نہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے. اس کا مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. ہو آتا ہے خواہ ایک آدمی آپ کی کوٹلی سے ہو یا میرپور سے ہو یا مظفر آباد سے ہو, 3-4 آدمی ہیں وہ چلے جاتے ہیں, یا میں بمبر کا ہوں, بمبر کا بھی ہو, 4-5 آدمی چلے جاتے ہیں یا 10 آدمی چلے جاتے ہیں, جا کر نیو دہلی میں بیٹھ جاتے ہیں. نیو دہلی سے پیسے لیتے ہیں, ہر طرح کی مراعات لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آزاد کشمیر کو آزاد کرائیں گے, اور انڈیا کی سپورٹ لیتے ہیں. اس کو لوگ کیا کہیں گے, کیا محب وطن کہیں گے, ذاتی پسند کہیں گے, یا کچھ اور لفظ استعمال کریں گے. لیکن اگر وادی کشمیر سے کوئی آدمی آتے ہیں, وہ اگر اسلام آباد میں بیٹھ کر ہر طرح کی مراعات لے کر کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے اس کشمیر کو آزاد کرنا ہے, تو ان کو تو محب وطن کہا جاتا ہے. تو آپ اس موازنے کو کر کے آپ کیا کرنا چاہیں گے, کیا کیسے؟ دونوں کا ایک جواب ہے سمپل. جو ہندوستان کے پاس بیٹھ کے, ہندوستان کے چرنوں میں بیٹھ کے, وہاں سے اسلحہ لے کے, وہاں سے پیسے لے کے جو بھی معاملات کر رہے ہیں, نہ وہ کشمیریوں کے مخلص ہیں, ان کو ہندوستانی ایجنٹ کہا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو وہاں سے یہاں آئے ہوئے ہیں, وہ مراعات لے رہے ہیں, وہ اسلحہ اگر لے رہے ہیں, وہ اگر اپنا رہن سہن کا سارا سسٹم وہاں سے چلا رہے ہیں, تو مخلص وہ بھی نہیں ہے, وہ پاکستانی ایجنٹ ہیں. دو ٹوک الفاظ میں یہ شاید کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک قابض سے اسلحہ لے کے, ایک قابض سے سپورٹ لے کے دوسرے قابض کے خلاف جنگ کریں. یہ ممکن ہے ہی نہیں.
किस तरीके से ये मुमकिन है? नहीं फिर ये फिर देखिए हमें तो ये बताया जाता है कि जो लोग वादी कश्मीर से यहाँ तशरीफ लाए इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनको तो प्रेजेंट इसी तरह किया जाता है कि ये बड़े मुहब्बे वतन हैं और बहुत मुजाहिद हैं, लीडर हैं। सर उसमें एक तबका ऐसा जरूर हो सकता है कि जो जिनके खिलाफ अगर कोई मामला तो वहां पर मौजूद हैं हिंदुस्तान में, या जो इलाका हिंदुस्तान के ज़ेर कब्जा है इस वक्त जम्मू कश्मीर का, अगर किसी वजह से उनके मामला हुए वो वहां से भाग के इधर आके उन्होंने पनाह ली हुई है, वो तो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो लोग मकसद इसी के लिए हैं कि नहीं वहां जाके हमने अपना नाम नुस्खा चलाना है और यकतरफा कार्रवाई करनी है, हमने सिर्फ हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बात करनी है या सिर्फ हमने पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, वो तो मुखलिस नहीं हो सकते ना। या कम अज कम मेरे नजदीक वो मुखलिस नहीं हो सकते। जिन लोगों का ये था ना भी बहुत से लोग हैं, नाम बताना शायद मुनासिब नहीं होगा, जो उस वक्त यहाँ पर आए थे 90s में और बाद में ये कहा जाता था कि ये उनके खिलाफ ये निकला हुआ आप जाएंगे तो मार दी जाएंगे। वो बड़े आराम से वापस गए, बड़े आराम से वहाँ पर रह रहे हैं, अपने जो मामला थे वो चला रहे हैं, किसी को किसी ने मारा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, बात ये होता है कि कहा जाता है वो जी मैं जाऊँगा तो मुझे मार दिया जाएगा। पर मैं असल सवाल मेरा ये था कि एक तो यानी जहाँ से मीरपुर बेम्बर कोटली वगैरह से मुजफ्फराबाद से लोग जाएं दिल्ली में जाकर बैठ जाएं और उनको फुल हर तरह की सपोर्ट मिले और वो नाराबाजी करें ये पाकिस्तान जो है ना आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करे वगैरह वगैरह जो कि यहाँ के लोग वादी से आए हुए लोग जो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि वादी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं मुवाजना इस तरह से कर रहा हूँ कि ये इन लोगों को इस तरीके से बैठा दिया गया सर पर जैसे कि ये ही जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं और मैंने पाकिस्तानी जो पैसा है वो लेना लाल है, इंसानी पैसा जो लेते हैं जाकर कोई जाकर बैठे जाकर तो वो आराम है। पाकिस्तानी गोली से कोई मतलब मरे तो वो जो है ना आराम की मौत मरा, तो इंसानी गोली से मरे तो वो शहीद है। ये बात नहीं होनी चाहिए, गोली जो है गोली होती है वो जो बंदा स्टक मार। मुसलमान गोली भी होती है, हिंदू गोली होती है, पाकिस्तानी रुपया होता है, पाक रुपया भी एक चीज है और नापाक रुपया भी एक चीज है। अब एक पर गांधी का फोटो है, दूसरी पर जिना का फोटो है, ये बात कह रहे हैं। देख लेना ये फर्क है ना सर। दोनों गुजराती हैं, हाँ तो गुजराती एक मुसलमान है ना, दूसरा नॉन मुस्लिम में आते हैं। दोनों बरतानिया के पड़े हुए हैं। ये तो है। एक कुछ चीजें कॉमन है उनमें, अच्छा, दोनों अच्छे लीडर थे, इसमें कोई नो डाउट ऑफ दैट। दोनों वकील, लेकिन मसला फिर वही है ना सर, मैं दोनों जो वकील मैंने थे। अर्ज किया था ना कि बात असल में फिर वही आ जाती है कि दोनों एक ही कैटेगरी में, यहाँ से वहां जाना वहां से यहाँ जाना बगैर किसी खतरे के अगर कोई चीज है। एक तो है ना जिसको इंसान को जानी खतरा है, जान का खतरा है, तो वो अगर भाग के उसने पनाह ली हुई है, जिस तरह यहाँ बर्तानिया में लोगों ने कहीं ने पनाह ली हुई है ना, लेकिन ये तो इकोनॉमिक रिफ्यूजी हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी इसमें जो है वो कोई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ इकोनॉमिक से रिफ्यूजीज हैं। लेकिन अगर वाकया ही किसी को जान का खतरा है और वो दूसरे मुल्क में जाके उसने पनाह ली है तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो भी इस मकसद के लिए आया, फिर यहाँ शादी शुदियां भी होगी बेचारों को, वे भी एक मसला बन गया है ना। यहाँ अगर उन्होंने शादी शुदी कर ली, बाल बच्चा हो गया, तो वो तो वापस जाने से भी बेचारे रहे, फिर आप जाएंगे कहाँ? इख्तलाफ ये है कि उस वक्त जो है ना जो रीद कॉन्फ्रेंस थी जिसको पाकिस्तान जी वो उस रीद कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे बनकर आते थे, उनको खतरा नहीं था वहां पर। कभी मिस्टर ए आ गया, कभी मिस्टर बी आ गया, कभी सी आ गया। वो जब रीत बन एक की बजाय दो रीत हो गई तो फिर दूसरी के भी नुमाइंदे यहाँ पर आते थे। तो वो ये नहीं कि वहां पर उनको खतरा था, वो नुमाइंदगी करे अपने अपने गुरु या अपने अपने लीडर की नुमाइंदगी के लिए यहाँ आए थे। हाँ, तो वो भी लोग थे जी। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब जो बेचारे जिनकी यहाँ आए फिर यहाँ शादियां उन्होंने कर ली, उनके बीवी बच्चे हो गए, उनके बारे में आपका ख्याल है, क्या करेंगे उनको? वो कैसे जाएं वापस? ये यासीन साहब ने यहाँ आके शादी की थी, तो अब उनका मसला जो बना हुआ था कि उनके मिसेज को वीजा नहीं इशू हो रहा था, तो वो बेचारे क्या करें फिर? नहीं उन्होंने शादी कहाँ की थी? उन्होंने शादी उधर की थी श्रीनगर में। नहीं शादी यासीन मलिक साहब ने हाँ, श्रीनगर में कहाँ शादी की थी उन्होंने? लड़की पाकिस्तानी थी ना। हाँ, पाकिस्तानी लड़की से शादी की है उन्होंने। हाँ, लेकिन ये लिहाजा अब वजह जब वो उनकी वाइफ बन गई हैं तो उसको तो नेचुरली फिर जहां वो जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, उसको वीजा तो इशू होना चाहिए था ना, लेकिन चूंकि वो वीजा नहीं दिया गया उनको, तो बेचारे वो एक परेशानी है ना। देखें उनकी एक बेटी भी है। बिल्कुल बिल्कुल हमें देखे जी जहाँ तक ह्यूमन राइट्स के व्यूज है वो हम तो उसकी मजम्मत करते हैं हमेशा, लेकिन जरूरत पहले भी आप जानते हैं समझदार आदमी हैं वीसे की
एप्लीकेशन डाली जाती है पहले या नहीं डाली जाती? वो तो ये वीजा अगर ये बंदा आप डाली होगी ना सर, जी उन्हें डाली होगी ना। डाली नहीं है ना, ये तो मसला ना। तो ये तो फिर हिंदुस्तानी जो सफारतकार है यहाँ पर उनकी कमजोरी है नहीं देखिए कि अगर वो नहीं डालेगी तो इतना शोर शराबा हो रहा है कि भाई उनकी बेटी को वीजा नहीं दिया जा रहा है, उनकी मिसेज को वीजा नहीं दिया जा रहा है, तो वो कम से कम ये तो ऐलान कर सकते हैं हिंदुस्तान के, भाई उन्होंने एप्लीकेशन नहीं डाली तो वीजा किसको दें हम जाके बस जाके जबरदस्ती वीजा कार्ड इशू करें। बट साहब मेरे ख्याल में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है थोड़ी थोड़ी, किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी, लेकिन हमने तो अपने ख़िलाफ़ का इज़हार किया और कुछ कुछ हाँ, क्वेश्चन जो जहन में चीज है या जिस चीज को हम बिलीव करते हैं उस पर बात की है। हमने ना तो किसी को गाली देने की कोशिश की है और ना गाली देने की आदत है हमारी, और ना किसी के साथ किसी इंडिविजुअल के जाती किरदार पर कोई हमने किया। हमारी जो बात थी उनके उस किरदार की बात थी जो जिसका इफेक्ट जम्मू कश्मीर की आज़ादी पर होता है या जम्मू कश्मीर के ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर होता है। उन मामलात पर हमने बात की है। ये अगर किसी को बुरी लगे तो मेरे ख्याल में उसके लिए कम अज कम मैं माजरत खा तो नहीं हूँ। हाँ, अगर जाती तौर पर किसी के साथ ज्यादती हो गया, कोई अल्फाज निकल गया तो उसके लिए माजरत जरूर चाहूंगा। हमने कोई ऐसा नहीं किसी का नाम भी नहीं, टुवर्ड्स द एंड आपने यासीन साहब का नाम ले लिया, वो भी एक खास पराई में किया, ठीक है जी। या हमने तो किसी का कोई ऐसी बात नहीं की। तो वैसे ये ना जहाँ तक आप अगर लोगों के पेट पर लात मारेंगे तो नाराजगी तो होगी ना भाई। आप उनको जो रोजी पर लात मारेंगे और अगर उनकी रोजी हासिल करने की वजह से हमारा वतन गुलाम है, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, बेवा हो रही हैं, हमारी माए बहनें उनकी इसमत दरी अगर हो रही है, हमारे जो वसाइल हैं उस पर कब्जा हो रहा है, तो फिर हमें कोई इतराज नहीं है उनकी रोजी रोटी पर लात मारने के, में कोई परेशानी नहीं है कम अज कम। आप कहते हैं एक की बजाय 2 लात मारी जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मारी जाए, क्योंकि उनकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, आम आवाम सफर कर रही है। चलिए ठीक है जनाब, हल्के फुल्के अंदाज में हमने बातचीत की है, तो फिर कभी दोबारा जब मूड होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे। इंशाअल्लाह। हमारा मतलब तो यही होता है ना कि चले जी लोगों तक पैगाम जाए। जी, वो तो है कि कल आपकी भी ईद है मेरी भी ईद है, अल्लाह खैर करे। ईद मुबारक ना। वहाँ जाते जाते एक मैं छोटी सी बात जरूर अर्ज करूंगा, वो भी जो हिंदुस्तान के ज़ुमा हैं उनके लिए, कि ये यार यासीन मलिक साहब और दूसरे हुर्रियत के जो हमारे लीडरशिप को उन्होंने जेलों में रखा हुआ है, उनको आज़ादी देनी चाहिए। कल भी ईद भी है उनकी, उनको कम से कम अपने बीवी बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए तो कम से कम छुट्टी दी जाए। को गैर जरूरी तौर पर बंद करने से मसला कश्मीर हल होने से रहा। हिंदुस्तान का अपना जो फेस है, बेसिकली सेकुलर फेस, वो खराब हो रहा है इस वक्त, उसको बचाने की कोशिश किया जाए। तो जब तक हिंदुस्तान का सेकुलर फेस सेफ नहीं होगा, हिंदुस्तान भी सेफ नहीं रह सकता। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि गैर जरूरी जो कश्मीरी लीडरशिप है या दूसरी कोई भी है लीडरशिप, उनको जेल की पाबंदियों से आजाद किया जाए। हाँ बेसिकली इसको इसी बार खत्म करते हैं ना कि एक्सट्रीमिज्म किसी तरह की भी हो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, हम उसकी मुखालफत करते हैं जी, किसी भी किस्म के एक्सट्रीमिज्म की। एक्सट्रीमिज्म जो है ना, जिस तरह कहते हैं कि वायलेंस की वजह से वायलेंस बढ़ती है, या नफरत के साथ नफरत बढ़ती है, ठीक है जी। बिल्कुल। वो अगर एक्सट्रीमिज्म आएगी एक तरफ से, दूसरी साइड से भी एक्सट्रीमिज्म आएगी और बगाड़ ज़्यादा पैदा होगा, खराबियाँ पैदा होंगी, नफरतें ज़्यादा फैलेंगी और जी, ये इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। वी लीव इट एट या दैट। इस बात से कि हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। हमने अपने तौर पर जो मसाइल हैं उन पर डिस्कस किया है कि जी, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको हमारी बातें पसंद आएँ तो मैं कभी-कभी कहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।